अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सूरत निसा पढ़ रहे हैं, पारा नंबर 5 में। हमने पिछली आयत में पढ़ा कि तमाम जो ज़मीनों और आसमानों की मलकियत अल्लाह ताला के लिए है, अल्लाह के पास है, कोई और ना ही उसमें शरीक है और ना ही शरीक हो सकता है। फिर ये कि गवाही जब भी दें इंसाफ के साथ दें, चाहे वो गवाही हमारे अपने करीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ या हमारे वालिदैन के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। और ये कि गवाही में लफ्ज़ों की हेरा फेरी या अल्फाजों को तोड़ मरोड़ कर नहीं बोलना चाहिए। फिर ये कि ईमान का तकाज़ा ये है कि अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, पिछले रसूलों पर भी ईमान, फ़रिश्तों पर और आखिरत पर ईमान। ये सब जो हैं ये ईमान के पहलू हैं जिन पर एतकाद बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये है कि जिन्होंने कुफ़र किया उनका क्या अंजाम है, उनके लिए अज़ाब अज़ीम है, दर्दनाक अज़ाब है। तो इन्हीं आयात को आगे देखते हैं लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं आयत 139 से। अल्लज़ीना, वो जो यत्तखिज़ूना बना लेते हैं, अलकाफ़िरीना काफ़रों को, औलिया दोस्त, मिन दूनिल मुमिनीन सिवाय मोमनों के। अब इस आयत में एक और कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि जो मोमनों के बजाय काफ़रों से दोस्तियाँ कर लेते हैं। तो उनके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। अयब्तगूना, क्या वो चाहते हैं, इंदहुम, पास उनके, अल इज़्ज़ता, इज़्ज़त, फ़इन्ना, तो बेशक, अल इज़्ज़ता, इज़्ज़त, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, जमीआ, सारे की सारी। यानी वो ऊंचे लोगों के पास, मुनाफिकीन के पास या काफ़रों के पास जाते हैं कि उनको वहाँ पर इज़्ज़त मिलेगी, मुकाम मिलेगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सारी की सारी इज़्ज़त जो है वो अल्लाह के पास है। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, कोई इंसान के बस का काम ये नहीं है। वक़द, और हालांकि तहकीक, नज़्ज़ला, उसने नाजिल किया, किसने, अल्लाह ताला ने। क्या नाजिल किया, अलैकुम, तुम पर, फ़िल किताब, किताब में, अन के, इज़ा, जब, समिअतुम, तुम सुनो, क्या सुनो, आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात को, युकफरू, कुफ़र किया जाता है, बिहा, उनका, वयुस्तहज़ऊ, और मजाक उड़ाया जाता है, बिहा, उनका, फ़ला, तो ना, तक़उदू, तुम बैठो, माअहुम, साथ उनके, हत्ता, यहाँ तक के, यग़ूज़ू, वो मशगूल हो जाए, फ़ी हदीसिन गैरी, किसी बात में अलावा उसके। यानी जिस महफ़िल में जहाँ पर लोग अल्लाह का मजाक उड़ाएं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या किताब का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ऐसी महफ़िल में नहीं बैठना चाहिए, वरना तुम भी उन जैसे हो जाओगे, जब तक कि वहाँ पर मौजू, गुफ्तगू का मौजू जो है वो बदल ना जाए। तो वहाँ पर ऐसी महफ़िल में नहीं बैठना। इस आयत को हम इस तरह देखते हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है ना कि तुमको पहले ही हुक्म दिया जा चुका है कि जहाँ पर भी तुम अल्लाह की आयत के ख़िलाफ़ कुफ़र बका जा रहा है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहाँ पर ना बैठो, जब तक कि वो ग्रुप या वो लोग, वो ग्रोह किसी दूसरी बात में लग जाएं। ठीक है, अगर तुम वहाँ बैठे रहते हो और उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें सुनते हो, तो फिर तुम भी उन्हीं की तरह हो। अल्लज़ीना, वो लोग जो यतरब्बसूना, इनकार करते हैं, बिकुम, तुम्हारे बारे में, फ़ाइन, फिर अगर, काना, हो, लकुम, तुम्हारे लिए, फ़तहुन, कोई फ़तह, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, क़ालू, वो कहते हैं, अलम, क्या नहीं, नाकुन, थे हम, माअकुम, साथ तुम्हारे, वाइन, और अगर, काना, हो, लिलकाफ़िरीना, काफ़रों के लिए, नसीबुन, कोई हिस्सा, क़ालू, वो कहते हैं, अलम, क्या नहीं, नस्तहविज़, हम गालिब आने लगे थे, अलैकुम, तुम पर, वनमनाकुम, और हम बचा रहे थे तुम्हें, मिनल मुमिनीन, मोमनों से। अब यहाँ पर एक और कैटेगरी के लोगों में बताया जा रहा है कि वो जब मुनाफिकीन हैं, जब वो काफ़रों के पास होते हैं तो वो क्या करते हैं, और जब वो मुसलमानों से मिलते हैं तो उनका रवैया क्या होता है। फल्लाहु, बस अल्लाह, यहकुमु, फ़ैसला करेगा, बैनकुम, दरमियान तुम्हारे, यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन, वलन, और हरगिज़ नहीं, यजअला, बनाएगा, अल्लाहु, अल्लाह, लिलकाफ़िरीना, काफ़रों के लिए, अलल मुमिनीना, मोमिनों पर, सबीला, कोई रास्ता। अब यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब
کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے نا تو یہ منافق جو ہیں یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ دیکھیں فتح کس کی ہو رہی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی ہے تو آ کر کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، یعنی ہم تو تمہارے ساتھی ہیں۔ اور اگر کافروں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، وہ فتح کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو ان سے کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، پھر ہم نے تم کو مسلمانوں سے بھی بچایا ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی بھی سبیل نہیں رکھی ہے، یعنی کافروں کے لیے یہ راستہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آئیں گے، ان کے لیے کوئی ایسی سبیل اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ انا بے شک المنافقین منافقین یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہوا اور حالانکہ وہ خادعہم دھوکہ دینے والے ہیں انہیں، وَإِذَا اور جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ نماز کی طرف، قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں کسالى انتہائی سستی سے، یراؤون وہ دکھاوا کرتے ہیں الناس لوگوں کو، ولا اور نہیں یذکرون وہ یاد کرتے اللہ کو الا مگر قلیلا بہت تھوڑا۔ اب یہاں پر منافقوں کا ایک اور رویہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں، اور وہ خدا کو کم ہی راضی کرتے ہیں، خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا کسی کو مسلمان شخص کو تب تک مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو جاتا۔ اس لیے یہ منافق جو تھے یہ زبردستی مسجدوں میں بھی آتے تھے اور نمازیں بھی ادا کرتے تھے خود کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے، حالانکہ وہ دل سے جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، نماز کی طرف آتے تھے۔ مذبذبین متذبذب ہیں، بینا درمیان، ذالک اس کے، لا نہیں، الا طرف ہاؤلائی ان لوگوں کے، والا اور نہ الا طرف ہاؤلائی ان لوگوں کے، یعنی نہ وہ مسلمانوں کی طرف تھے نہ وہ کافروں کی طرف تھے، وہ درمیانی کیفیت میں تھے، وہ ڈاواں ڈول کیفیت میں تھے، ٹھیک۔ ومن اور جسے یضلل اللہ بھٹکا دے اللہ، فلن تو ہرگز نہیں، تاجدہ آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ یعنی یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ پورے کے پورے کسی بھی طرف نہیں تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھٹکایا ہوا تھا اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو ہدایت دیتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی کیفیت دیکھی کہ وہ راستے ہی ایسے کی طرف متوجہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو اسی راہ پر چھوڑ دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حلال رزق مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حلال رزق دیتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے رزق، ہر طرح کا رزق چاہے وہ کسی بھی راستے سے ملے اس کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے ویسے ہی راستے کھول دیتا ہے جس طرح وہ طلب کرتے ہیں اللہ سے۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہ تتخذو تم بناؤ، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان کے تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطانا کوئی دلیل، مبینہ واضح۔ اب اس آیت میں مومنوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے خلاف صریح حجت مل جائے، تم اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ تو یقین جانو کہ جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور پھر تم ان کے لیے کسی کو مددگار بھی نہ پاؤ گے۔ انا بے شک المنافقین منافقین فی الدرک درجے میں ہوں گے، اسفل سب سے نچلے، من النار آگ کے۔ یہ بھی جو ہم نے بات کی کہ منافقین جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور اس کا نام پتہ ہے، اس کا نام ہے ہاویہ۔ آگ کا سب سے جو نچلا درجہ ہے نا وہ ہے ہاویہ، وہاں پر نہ تو پھر ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی وہ وہاں سے نکل پائیں گے۔ ولن اور ہرگز نہیں، تاجدہ آپ پائیں گے، لہم ان کے لیے، نصیرہ کوئی مددگار، ٹھیک۔ پھر اگلی آیت میں اللہ مگر، الذین وہ جنہوں نے، توبوا توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، واعتصموا
وَاعْتَصَمُوا اور مضبوطی سے تھام لیا باللہ اللہ کو، وَأَخْلَصُوا اور خالص کر لیا دینہم اپنے دین کو، للہ اللہ کے لیے۔ اب یہ ایک اور قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، توبہ بھی کر لی ہے اور وہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، فَأُولَٰئِکَ تو یہی لوگ ہیں مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ساتھ مومنوں کے، وَسَوْفَ اور عنقریب یؤتی اللہ دے گا اللہ المؤمنین مومنوں کو اجراً اجر عظیمہ بہت بڑا۔ یہاں پر اب ایک اور لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ جو مومنوں کے ساتھ ہیں، کہ البتہ جو ان میں سے تائب ہو گئے، یعنی جنہوں نے توبہ کر لی اور پھر اور کیا کیا، اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے، یعنی اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنے اعمال بدل لیں گے، اللہ کے لیے اپنے ہر عمل کو کر لیں گے، اللہ کا دامن تھام لیں گے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا، یعنی ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ ما کیا یفعلو کرے گا اللہ اللہ بعذابکم تمہیں عذاب دے کر، ان اگر شکر تم شکر کرو تم، وآمنتم اور ایمان لے آؤ تم، وکانا اور ہے اللہ اللہ شاکرن قدردان، علیمہ بہت بڑا۔ اب اس آیت میں وہاں پر مومنوں نے جہاں پر مومنوں کا دامن تھام لیا اور خالص اللہ کے ہو گئے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہوگے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، تو کیا ضرورت ہے اللہ کو کہ وہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے گا۔ اور اگر تم ایمان کی روش پر چلو گے، اللہ بہت بڑا قدردان ہے۔ کس چیز کا قدردان ہے؟ شکر ادا کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو اجر بھی عطا کرتا ہے اور سب کے حال سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے انشاءاللہ۔ ہمارا پارہ نمبر 5 سورۃ النساء چل رہی ہے۔ ہمارا پارہ آج اختتام کو پہنچا، مکمل ہوا۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے پارہ نمبر 5 ختم کیا۔ انشاءاللہ اب ہم پارہ نمبر 6 شروع کریں گے۔ آپ سب ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمارے لیسن کو شیئر کیا کریں، کمنٹ لازمی کیا کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس خیر کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل حال رہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔